آپ سب کو سمجھوتا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں اردو واشنگٹن سے کوکب فرشوری اور میں ہوں وائس آف امریکہ ہندی کی نہارکا آچاریہ. بھارت اور پاکستان میں سبھی کی نظریں اس فارن سیکرٹری لیول ٹاکس پر تھیں. ٹاکس ختم ہو چکی ہیں اور آئیے اب دیکھتے ہیں سمجھوتا ایکسپریس کے نظریے سے کیا کچھ حاصل ہوا اس بات چیت میں. کوکب، اگر بھارت کی طرف سے بات کریں تو میٹنگ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ٹیرر بھارت کے لیے سب سے بڑا ایجنڈا پوائنٹ ہوگا اور بات چیت سے یہی نکل کر آ رہا ہے کہ ٹیرر ڈسکس ہوا. پاکستان کو 3 نئے ڈوسیز دیے گئے ملیٹنٹس کے ڈیٹیلز کے ساتھ اور ساتھ ہی حافظ سعید کی بھی بات ہوئی اور مانا یہی جا رہا ہے کہ بھارت نے اپنے جو ایشوز ہیں وہ پاکستان کے سامنے رکھے. پاکستان کی طرف سے کیا نکل کر آ رہا ہے اس بات؟ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو چیزیں پہلے سے اسٹیبلش تھیں، یعنی کوئی سرپرائزنگ ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے، کوئی ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں ہے. پاکستان کا جن چیزوں پہ فوکس تھا، یعنی کہ کشمیر، بلوچستان اور پانی کا جو ایشو ہے، جو کہ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان میں بہت زیادہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پاکستان یہی چاہ رہا تھا کہ ان ایشوز پر بات ہو. تو ظاہر ہے پاکستان کی جانب سے وہ چیزیں ریز کی گئیں. ہاں، اگر کوئی چیز یہاں پر جو واشنگٹن میں جو اینالسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی چیز اس میں سرپرائزنگ ہے تو وہ یہ کہ افغانستان ڈسکس نہیں ہوا. ظاہر ہے دونوں سائڈز میں سے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم افغانستان پر بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کو وہ چاہ رہے تھے کہ ڈسکس ہو اس میں. جی، اور امریکہ کے نظریے سے افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز امپروو ہوں اور اس لیے دونوں نیشنز کو انکریج کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے کہ یہ ڈائلاگ کا پروسیس پھر سے شروع کریں. اور ڈائلاگ کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں، امریکن ایکسپرٹس بہت ایک پینی نظر ڈالتے ہیں اس پورے انڈیا پاک ریلیشنز پر اور ہم نے بات کی والٹر اینڈرسن سے جو یہاں پر انڈیا پاک ریلیشنز سے بہت واقف ہیں اور ان سے ہم نے یہی پوچھا کہ کس طرح کی بات چیت اور کیا کچھ نکلنا چاہیے اس میٹنگ سے. آئیے سنتے انہوں نے کیا کہا، کن مدوں پر بات چیت ہونی چاہیے تھی. پاکستان کمپوزٹ ڈائلاگ کے پکش میں ہے. کشمیر اس کے لیے مکھیہ مدعا ہے. بھارت کے لیے مدعا ہے آتنکواد کا اور بھارت کے خلاف پاکستان میں سکریہ آتنکوادی گٹوں پر پاکستان سرکار کی کارروائی کا. لیکن میری رائے میں صرف ان 2 مدوں پر دھیان دینے سے اگلے دور کی بات چیت ہوگی ہی نہیں، ساری پرکریا رک جائے گی. I don't think you'd have a second set of discussions, and I think the whole process would come to a quick halt. بالکل. اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس پر بات کرے تھے والٹر اینڈرسن. یہاں اگر امریکہ کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ افغانستان ڈسکس ہو، لیکن بات چیت کا شروع ہونا ہی نہارکا ہم جو یہاں میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، CNN کی اگر ہم بات کریں، نیو یارک ٹائمز کی، لاس اینجلس ٹائم، صبح میں NPR ریڈیو پر بھی سن رہا تھا، وہاں پر بھی یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. یہی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ کا رول بھی، یہاں امریکن میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے اوباما ایڈمنسٹریشن نے دونوں ملکوں کو انکریج کیا کہ وہ بات چیت کا آغاز کریں. اور یہی کچھ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے بھی کہا ایک ہیئرنگ کے دوران، ممبرز آف کانگریس کو بتایا کہ کس طرح امریکہ نے انکریج کیا ڈائلاگ کو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جوڑا کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہتا ہے بات چیت میں. جو دونوں دیشوں کے بیچ کے مسئلے ہیں وہ دونوں دیشوں کو سلجھانے ہوں گے. اور شاید سب سے بڑی بات اس ملاقات کے بارے میں یہی کہی جا سکتی ہے کہ اسٹریٹ ٹاک ہوا اور حالانکہ بریک تھرو کی کوئی امید بھی نہیں تھی ان ٹاکس کو لے کر، لیکن بلڈنگ آف ٹرسٹ کی بات کی گئی اور آگے بھی ٹچ میں رہنے اور آگے کی بات چیت کو جاری رکھنے کی بھی بات ہوئی. بالکل ہے. اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اسمال بیبی سٹیپس کے ایک سٹیپ لے کر کانفیڈنس کو بلڈ کیا جائے اور پھر اسی پر آگے بڑھا جائے. اور یہاں واشنگٹن میں بھی بہت سے اینالسٹس اسی بات کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک سٹیپ لیا جائے. ٹیریسیٹا شیفر سے ہم نے بات کی اسی حوالے سے، جو یہاں CSIS ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے، اس میں پاکستان اور انڈیا کے امور کی ماہر ہیں. آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. بھارت اور پاکستان کو اپنے رشتے کی دشا اور بھوشیہ کو طے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ نشچت کرنے کی کہ سمبندھوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اس بات چیت کے پیچھے شاید ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنا بات چیت کے مسئلوں کا حل کس طرح ہوگا. کوکب، یہ شاید سب سے بڑا سوال تھا اور ایک ریئلائزیشن تھا دونوں دیشوں میں کہ بات چیت سے ہی جو بھی ایشوز ہیں، اور بہت ڈس اگریمنٹس ہیں انڈیا اور پاکستان کے بارے میں اگر فرینکلی بات کی جائے تو ان جو ڈس اگریمنٹس ہیں ان کو سلجھانے کے لیے بات چیت ہی ایک ایسا راؤٹ ہے. اور نہارکا بات چیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیکولیشنز جو ہیں جو دونوں طرف سے جنم لیتی ہیں وہ دم توڑ دیتی ہیں. تو جو لوگ اپنی اپنی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، پھر جب وہ آفیشیل سورسز سے چیزیں
سامنے آتی ہیں تو خود ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز پرائیورٹی ہے, کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کس حد تک پروگرس ہوئی ہے. اور ہم اس حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے اپنے سمجھوتا ایکسپریس سیگمنٹ میں, لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی. کوکب اور نہارکا کو اب اجازت دیجیے.